والصلاة والسلام والرحمة والبركات على سيد السادة خير البرية سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين السابق بالخيرات وعلى آله الطيبين الطاهرين سكينة النجاة وأصحابه الراشدين النبيين نجوم الهدى والهدى. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما في شأن عظمة نبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلاتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور ختمی مرتبہ آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت باحقیقت پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا. الحمدللہ علی احسان. الصدیق ریفارم فاؤنڈیشن کے جھنڈے تلے 11ویں یوم فیضان 13ویں یوم فیضان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منعقد کیا گیا اور یہ آج کا عظیم الشان سالانہ جلسہ اس فاؤنڈیشن اور تنظیم کے بڑی استقامت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اپنی علمی اور تربیتی خدمات کو انجام دیتے ہوئے الحمدللہ 12 سال مکمل کر چکا ہے. اور اس پروگرام کے ذریعے انہی دنوں میں یہ اپنے خدمات کے 13ویں سال کے آغاز میں 13ویں سال کے آغاز کو کرتا ہوا انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت ہی کے مبارک لقب صدیق سے اس تنظیم کو نسبت حاصل ہے. اس مناسبت سے آج کا یہ عظیم الشان جلسہ اپنے
ایک خدمات کی جو کامیاب نمائندگی ہے اس کو بھی پیش کر رہا ہے، اور قوم و ملت میں جو علم اور تربیت کی ضرورت ہے اس حوالے سے بھی اپنی ضرورت کو مسلسل پیش کرتا آ رہا ہے۔ اور خاص طور پر اس تنظیم کی جو بنیاد رکھی گئی وہ نوجوانوں کی تربیت اور ان کی اصلاح کے پیش نظر، جو اس کے نام ریفارم فاؤنڈیشن سے ظاہر ہو رہی۔ بہرحال اس کے بانی اور ڈائریکٹر رفیق اہل سنت محترم رفیق احمد زبیر صاحب حفظہ اللہ تعالی قابل مبارکباد ہے، اور آپ کے ساتھ ان کے اس کام میں، ان کے مشن میں ساتھ دینے والے تمام معاونین اور مسجد محمدیہ کی انتظامیہ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر موقع پر انہوں نے صدیق ریفارم فاؤنڈیشن کا تعاون کیا اور اس کی خدمات کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ساتھ دیتے رہے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کی شخصیت، حضرت کی اسلام کے لیے خدمات اور اپنے عقیدے و عمل میں پایا جانے والا ان کا اختصاص و اخلاص ایسی شان والا ہے کہ ہم آج روئے زمین پر آپ کے تذکرے کی یہ بزم سجائے ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ شان، وہ بلندی اور آپ کا ایسا اونچا معاملہ کہ متعدد مواقع حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں ایسے گزرے ہیں کہ روئے زمین پر ہی نہیں، حضرت صدیق کا تذکرہ ملائے اعلیٰ میں ہونے لگا، آسمانوں پر آپ کی عظمتوں کا اظہار کیا جانے لگا، اور آپ کے مقام و مرتبے کی بلندیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے صرف روئے زمین پر نہیں بلکہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کے درمیان بھی روشن فرما دی۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وہ دوست، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وہ عاشق، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وہ جانثار، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایسے یار غار کہ جسے رب تبارک و تعالیٰ نے صرف یار غار کی حد تک نہیں بلکہ تا قیام قیامت اور بعد وقوع قیامت بھی حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخشی۔ چنانچہ آپ کو جب یار غار کہا جاتا ہے تو یار مزار کہہ کر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت کے لیے چن لیا، آپ کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دوستی اور ساتھ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جو محبت والا تعلق تھا، یہ تعلق صرف اعلان نبوت کے بعد نہیں بلکہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی
جن سے تعلقات تھے، گہرے رشتے تھے، محبتیں تھی، ان محبتوں میں، ان گہرے تعلق والے رشتے میں اگر کسی کا نام حضور کے دوستوں میں، حضور کے ساتھ رہنے والوں میں آتا ہے تو وہ نام نامی حضرت ابوبکر صدیق کا آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کے نام نامی کے حوالے سے ایک بات میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ آپ کے اتنے کمالات، آپ کی اتنی بلندیاں، آپ کے اتنے خصائص ہیں کہ آج دنیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبتوں کو، آپ کی خوبیوں کو، آپ کے خصائص و کمالات کو یاد کرنے میں ایسے محو اور مگن ہو گئی کہ دنیا کو یہ خیال نہ رہا کہ ہم آپ کی صفات کو ہی یاد کرتے رہے، بلکہ کبھی آپ کے نام مبارک کو بھی اپنی زبان پر لا لیں۔ دنیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یاد کرتی ہے تو آپ کے لقب سے یاد کرتی ہے، آپ کے ٹائٹل سے یاد کرتی ہے، آپ کی ذات میں جو خوبیاں تھی ان خوبیوں کو ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی عظمتوں کا بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ کو یہ بات سنے تو تعجب ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ جتنے آپ کے نام کے حوالے سے آپ کے تذکرے ہم سنتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبیاں، آپ کی صفات ہے، آپ کے القاب ہیں، آپ کے ٹائٹلز ہیں کہ جس کو ہم جانتے ہیں، جس کا ہم بیان کرتے ہیں، لیکن جس چیز کو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ آپ کا اصل نام نہیں بلکہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کے مبارک القاب میں جو مشہور ہے وہ صدیق، آپ کے مبارک القاب میں یہ جو صدیق ہے وہ آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کا ٹائٹل جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کے مبارک القاب میں ایک لقب، ایک ٹائٹل عتیق کا آتا ہے۔ عتیق بھی آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کا لقب ہے۔ اسی طرح آپ کے مبارک القاب میں جو یاد کیا جاتا ہے صدیق اور عتیق کے ساتھ آپ کی کنیت، اشارے کے طور پر استعمال کیا جانے والا نام جو ہماری زبانوں پر ہوتا ہے ابو بکر۔ ابو بکر بھی آپ کی کنیت، نام نہیں۔ صدیق اور عتیق بھی آپ کے القاب ہیں، آپ کے اندر موجود پائے جانے والی خوبیوں کے اعتبار سے ان القاب کو آپ کے نام کے ساتھ جوڑا گیا ہے، لیکن آپ کا نام نہیں۔ اور آپ کا ہر لقب، ہر خوبی ایسی شان والی ہے کہ ہم اگر اس کی تفصیل سننے بیٹھ جائیں تو ہمارے عقید ایمان کو جلا بخشنے کے لیے کافی ہے۔ عرب میں یہ معمول تھا، یہ دستور تھا کہ ہر کسی کا ایک نام ہوتا ہے تو ان کے رواج کے مطابق نام کو عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ نام کے علاوہ ایک اور نام ذکر کیا جاتا ہے جس کو کنیت کہا جاتا ہے، یعنی نام کے بجائے استعمال ہونے والا، اب نام کہے، کنیت کہے یا جو بھی آپ سمجھے، لیکن حقیقت میں وہ نام نہیں۔ اور جس کی کنیت رکھی جا رہی ہے اس کے اندر موجود کسی خوبی کو، کسی مشہور بات کو، کسی اہم بات کو سامنے رکھ کر وہ کنیت رکھی جاتی ہے۔ عام طور پر جو کنیت رکھی جاتی ہے بڑے بیٹے کے نام سے، اور اس کا یہ انداز ہوتا ہے کہ میں مثال کے طور پر کنیتوں کے حوالے سے تفصیل عرض کروں، حضرت سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی تو محمد ہے، لیکن آپ کی کنیت سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، ان کا مبارک نام قاسم تھا،
ابو کے معنی والد کے آتے ہیں. حضرت ابو القاسم کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیت. اور یہ کنیت میں یا تو بیٹے کے نام کے ساتھ ابو لگایا جاتا ہے تو والد کے معنی ہوتے ہیں، اور اگر ابو بیٹے کے نام کے ساتھ کسی شخصیت کے نام کے ساتھ نہیں لگا کر اس جس کا نام رکھا جا رہا ہے اس کی کسی خوبی کے ساتھ ابو کو ایڈ کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر اس خوبی والا کہہ کر سمجھا جاتا ہے. تو حضور کا نام نامی کنیت کے طور پر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ سیدنا ابو القاسم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ابو بکر کہا جاتا ہے یہ آپ کی کنیت ہے، لیکن آپ کے بیٹے کا نام بکر نہیں، یہ آپ کے اندر کی خوبی کا نام ہے. بکر کے معنی ہے کہ سب سے پہلے کسی کام کو انجام دینا. تو نیکی میں پہل کرنے کی خوبی کو ذکر کرتے ہوئے آگے تفصیل ہم سنیں گے. حضرت صدیق کو ابو بکر کہا جاتا، حضرت فاروق اعظم کی کنیت ہے ابو حفص. نام تو آپ کا عمر ہے لیکن آپ کی شہزادی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابو حفص کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ابو عمر بھی بتائی جاتی ہے. مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا نام نامی تو علی ہے لیکن آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، امام حسن کے والد گرامی کی نسبت سے. اس کے علاوہ ابو الحسن کے ساتھ حضرت مولا کائنات کی دو کنیتیں ہیں، ابو تراب بھی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو ایک موقع پر ابو تراب کہہ کر یاد فرمایا تھا. حضرت مولا کائنات نے اس کو اپنے نام کا حصہ بنا لیا. تو اسی طرح عرب کا معمول تھا کہ صحابہ کرام کا ان کی ذات کا ایک نام ہوا کرتا تھا، اس نام کے علاوہ جو عام طور پر بول چال میں نام لیا جاتا تھا اس کو کنیت کہا جاتا ہے، جس کا انداز ابو کو ایڈ کرتے ہوئے کسی بیٹے کسی فردن کے نام کے ساتھ کہا جاتا تھا یا کسی خوبی کے ساتھ کہا جاتا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شہزادے کا نام عبد الرحمن بن ابو بکر ہے رضی اللہ عنہما. اگر والد کی کنیت شہزادے کے نام کے ساتھ ہوتی، شہرت پاتی، مشہور ہوتی تو آپ کو ابو عبد الرحمن کہا جاتا تھا. لیکن دنیا میں حضرت صدیق کو ابو عبد الرحمن نہیں بلکہ سیدنا ابو بکر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس ابو بکر کہنے کی خوبی کو ذرا ہم غور کریں. آپ کی کنیت ہی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات میں موجود ایسی خوبیوں کا اظہار رکھ دیا ہے کہ کوئی آپ کا نام لینے والا چاہے محبتوں کے ساتھ لے یا پھر اچھا خیال نہ رکھتے ہوئے آپ کا نام لے، نام تو لینا بہت دور کی بات، آپ کی اگر کنیت کو بھی ذکر کرتا ہے تو پہلے آپ کی عظمت کو بیان کر دیتا ہے. ابو بکر کے معنی ہے نیکی میں پہل کرنے والا. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات میں ایک پہل کرنے کی، آگے بڑھنے کی، سب سے سبقت کرنے کی اور اپنے اصحاب پر اپنے ساتھیوں پر ٹاپر بنے رہنے کی جو خوبی آپ کو عطا فرمائی تھی. دنیا دنگ ہے بلکہ یہ کہنے پر آمادہ ہو چکی کہ آپ کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ نیکی میں سبقت کرنے کی آپ کی شان کو بیان کیا جاتا. ابو بکر کے معنی پہلے کس نیکی میں پہلے، ارے کس نیکی کو ہم یاد کریں جس نیکی کا ذکر کر دیا جائے. اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو اس نیکی کے صرف کرنے والا نہیں بلکہ سب سے پہلے کرنے والا بنا دیا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نیکیاں کرنے میں سبقت کرنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اقتداء اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرنے، بلکہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں ایسے فنا کر دیا تھا،
ایسے فنا کر دیا تھا کہ ہم آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو معتبر قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے ذریعے جو چمکتے نقوش ملتے ہیں اس کو دیکھیں گے تو حیرت کی انتہا نہ رہے گی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو حضور کی ذات میں کیسے فنا کر دیا تھا. حضور کی محبت میں آپ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، حضور کی اقتداء پیروی کے لیے آپ نے جو مشقتیں مصیبتیں اٹھائی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے اپنے نفس کو جو اذیتیں پہنچائی ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صحبت میں رہنے والوں کو یہ مقام عطا فرمایا. وہ خوبیاں جس کو کوئی انسان اپنی صلاحیت سے انجام دے سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوبیوں کو انجام دینے والا بھی حضرت صدیق کو بنایا تھا. اور وہ خوبیاں انسان اپنی صلاحیت سے اپنی کوشش سے نہیں کر سکتا، سب تو مجبور ہو جائیں گے. رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوبیوں کو انجام دینے والا بھی حضرت صدیق کو بنا دیا جو سب نہیں کر سکتے، جو سب کے بس کی بات نہیں. ایسی خوبیوں کو اپنے اندر رکھنا یہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک، فجر کے بعد کا موقع ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فرما، حضور کے اطراف صحابہ کرام کی چمکتی کہکشاں موجود. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کی خوبیوں کا، ان کی نیکیوں کا اور ان کی خیر خواہیوں کا گویا جائزہ لے رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، من منکم اليوم اصبح صائما، بتاؤ تم میں آج صبح روزے کے ساتھ کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صدیق کو اعزاز عطا فرمایا تھا. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ انا، اللہ نے روزہ رکھنے کا اعزاز آج مجھ کو عطا فرمایا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان متعدد سوالات فرمائے، ان میں ایک سوال یہ بھی فرمایا کہ خود روزہ رکھ کر صبح کی ہے تو شاید کوئی ایسی بات ہو کہ فاقے کا معاملہ ہو، انتظام نہ ہو. صحابہ کرام کی یہ ایک اچھی عادت تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے صبح کھانے کا اہتمام اگر نہ ہوتا تو اسی وقت روزے کا وہ اہتمام کرتے تھے. نفل روزہ رکھنے کے لیے نیت کیا ہے؟ شرعی طور پر جو آدھا دن نصف نہار ہوتا ہے تو وہ آدھے دن سے پہلے اگر کوئی روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا، نیت کرنا بھی صحیح، روزہ بھی پورا ہونا نفل روزے کے لیے. لیکن فرض اور واجب روزے کے لیے سحر کے وقت میں، رات کے وقت میں نیت کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو خیر یہ ایک الگ بات ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان سے سوال فرمایا کہ تم نے بتاؤ کون ہے جو آج صبح کیا ہے تو روزے کی حالت میں صبح کیا ہے، حضرت صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہوں کہ روزے سے اٹھا. حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ من منکم اليوم اطعم مسکینا، بتاؤ تم میں کون ہے وہ جو کسی مسکین کو، ضرورت مند کو کھانا کھلا کر اس کا پیٹ بھر کر آیا ہے. اللہ نے یہ اعزاز بھی حضرت صدیق کو عطا فرمایا تھا. خود نہ کھائے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید انتظام نہ تھا اس وجہ سے کھایا بھی نہیں ہے، روزہ بھی رکھ لیا. اسی موقع پر حضور نے پوچھا تو برملا جواب بھی حضور کی خدمت میں عرض کر دیا. بات
مجبوری کی نہ تھی بلکہ بات اختیار کی تھی. خود تو نہ کھائے تھے, روزے کا اہتمام فرمائے تھے, لیکن دوسرے کو کھلانے کی جب بات آئی مصطفیٰ نے پوچھ لیا, بتاؤ کسی مسکین کو, نادار کو آج کس نے کھلایا ہے؟ وہی حضرت صدیق ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا, حضور میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی فرماتے, بتاؤ ممن کو یوم تبع جنازہ, روزہ رکھنا اپنی کوشش سے آدمی روزہ رکھ لے گا, کسی کو کھانا کھلانا اپنے جذبے سے کسی کو کھانا کھلائے گا. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنازے کو کندھا دینے کے بارے میں سوال کیا. یہ تو اختیاری مسئلہ اپنی کوشش سے ہونے والا نہیں, لیکن نیکیوں کی سبقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے بندے حضرت صدیق کو کبھی کہیں محروم نہ رکھا تھا, کسی نیکی کو آپ کے نامہ اعمال میں خالی نہ رکھا تھا. حضور نے پوچھا, بتاؤ من اتبع یوم جنازہ, آج کاندھے کو, جنازے کو کاندھا دے کر کون آیا ہے؟ ارے دیگر حضرات بھی تو ہوں گے, لیکن حضرت صدیقی کو یہ اعزاز ملا ہے کہ انہوں نے جنازے کو کاندھا بھی دیا تھا. حضور نے پوچھا تو عرض کر دیا, یا رسول اللہ انا, اس نیکی کو انجام دینے کا بھی اللہ نے مجھ کو موقع عطا فرمایا. پھر ہوتا یہ ہے حضور کی رحمت کا دریا موجزن ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیب کی خبریں جو عطا فرمائی ہے جو سب نہیں جانتے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسی چیزوں کو بھی جانتے تھے. کبھی موقع پر صحابہ کرام کے ارشاد بھی فرماتے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنت کے 8 دروازے ہیں, اور ان 8 دروازوں کو مخصوص عبادتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. نماز کا دروازہ الگ, روزے کا دروازہ الگ. ارشاد فرماتے ہیں روزے کے دروازے کا نام ریان ہے, اور ان دروازوں سے ان نیکیاں کرنے والوں کو بلایا جائے گا. نمازی کو نماز کا دروازہ استقبال کرے گا کہ آپ کا راستہ یہاں سے ہے, تشریف لائے, خوش آمد ہے. روزے کا دروازہ جس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نام ریان ہے. ریان یعنی پیاس کو بجھانے والا, جسم کی پیاس والی بے چینی کو مٹا کر اس کو فرحت بخش بنانے والا. اس لیے کہ روزے دار زندگی بھر روزہ رکھتا رہا, پیاس کو اپنی برداشت کرتا رہا, بھوکا رہا, رب تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کے لیے بھی اسے ریان جیسا ہر طرح کا سکون عطا کرنے والا, ہر طرح کی تشنگی اور پیاس کو مٹانے والے دروازے سے اس کا استقبال فرمائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو جو نیکی کرے گا اس نیکی کے دروازے سے اس کو جنت میں بلایا جائے گا. لیکن ایک شخصیت ایسی ہوگی کہ جنت کے 8 دروازے اس کے استقبال کے لیے کھڑے تیار رہیں گے. ہر دروازے کی خواہش یہ ہوگی کہ نمازی بھی ہے, روزے دار بھی ہے, زکوٰۃ کا ادا کرنے والا بھی ہے, حاجی بھی ہے, فلاں نیکی کرنے والا بھی ہے, فلاں خوبی رکھنے والا بھی ہے. ہر دروازہ تمنا کرے گا کہ وہ یہ نیکی کیا کرتا تھا, میرے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ اس کے لیے جنت کا ہر دروازہ منتظر رہے گا, خواہش کرے گا کہ اس کا استقبال ہر اس نیکی کے دروازے سے کیا جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کے داخلے کے لیے جنت کے 8 دروازے تمنا کریں گے. حضور کی رحمت کا دریا موجزن ہوا جاتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ سنو ابو بکر, میں کہتا ہوں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ان 8 دروازوں سے استقبال کیا جانے والا فرد تمہیں بنایا ہے. نیکیوں میں سبقت کرنے کی شان, نیکیاں کرنے کی اختیاری طور پر, اور جو سب کے بس میں نہ ہو ایسی نیکیوں کو انجام دینے کی شان رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی. کئی ایسی نیکیاں آپ کی ہے, کئی ایسی خوبیاں آپ کی ہے جس میں آپ نے پہل بھی کی ہے, سبقت بھی کی ہے, اور کئی نیکیاں آپ کی ایسی ہے کہ آپ کے علاوہ اس نیکی کو کوئی انجام بھی نہ دے سکا. بات تو بہت اہم ہے.
لیکن حقیقت بھی ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طرح کئی آپ کی نیکیاں، سب سے پہلے مسجد بنانے کا اعزاز کس کو ملا؟ اپنے گھر میں مکہ المکرمہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد بنا دی تھی، اس کا ذکر صحیح بخاری میں ملتا ہے۔ یہ اعزاز بھی رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید کے جمع کرنے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اور اسی طرح سب سے پہلے خلیفہ آپ ہوئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کئی آپ کے حکومت میں، آپ کے دور خلافت میں اسلامی انقلابات اور اصلاحات کو عطا فرمایا ہے۔ اس کا صحرا بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سر جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کا مبارک دور تھا کہ جھوٹے مدعیان نبوت کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد، آخری نبی ہونے کے بعد آ کر جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو تہس نہس کرنے والے، کیفر کردار تک پہنچانے والے اور ان کی بدعقیدگی کا قلع خامہ کرنے کا اعزاز بھی رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ آپ کے نام مبارک کی خوبی کے پیش نظر اس خوبی سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کنیت کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کے ابو بکر ہونے کو شہرت عطا کی ہے تو آپ کی ذات میں بھی خوبیاں رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی رکھی ہے۔ اب احادیث مبارکہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کی زبان سے سوالات ہوئے، ان کے جوابات دینے کے لیے، نیکیوں میں سبقت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جس عظیم ہستی کا انتخاب فرمایا تھا وہ ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ مختصراً یہ کہ ابوبکر آپ کا نام نہیں، آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے اندر جو خوبی ہے، پہل کرنے کی شان، آگے بڑھنے کی شان، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر اپنی جان کو فدا کرنے کی شان، رب تبارک و تعالیٰ نے اس شان کے ذریعے آپ کا نام مبارک دنیا والوں کی زبانوں پر ہٹا دیا، اور جس چیز کو وہ یاد کرتے ہیں وہ آپ کی کبھی کنیت ہوا کرتی ہے، کبھی وہ آپ کی صدیقیت کی خوبی ہوا کرتی ہے، کبھی وہ آپ کی عتیق ہونے کا معاملہ ہوتا ہے۔ صدیق آپ کو کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر میں قرآن کریم کے حوالے سے عرض کروں تو 24 پارے کا آغاز ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صدیقیت کا ذکر فرمایا ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اسلام کی بات کی جا رہی ہے، ہدایت کی بات کی جا رہی ہے، پیام حق کی بات کی جا رہی ہے۔ لانے والی ذات ہو یا تصدیق کرنے والی ذات ہو، وہ کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حقیقت میں پروردگار عالم نے انہیں کو متقی بنایا ہے۔ کون ہے وہ تصدیق کرنے والی ذات؟ حق کے پیام کو لانے والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ قرآن کریم نے اس پیام حق کو لانے والے کے ساتھ، سچائی کے پیام کو لانے والے کے ساتھ اس کی تصدیق کرنے والے جس سچے کا ذکر کیا، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ ذات والا صفات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات۔ معراج کا واقعہ ہوا جب والنجم اذا ہوا کی روشنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چمکتے ستارے کی طرح عرش بری کے ماورا سے آگے سے جب روح زمین پر لے کر آئے اور اس کا تذکرہ آپ نے لوگوں کے سامنے کیا تو اب لوگ آپ کی اس بات کا انکار کرنے لگے۔ کفار مکہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص راتوں رات ایک ملک سے دوسرے ملک کو پہنچ جاتا، مکہ المکرمہ سے سرزمین فلسطین پر پہنچ جاتا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر طے فرماتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ آسمانوں کے سیر کی بات تو ان کے لیے بہت عجیب تھی، لیکن دنیا کی جس بات کو وہ سمجھ سکتے تھے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے کا معاملہ، یہ بات ان کے لیے حیرت کی رہی کہ مہینوں کا سفر آپ نے رات کے مختصر حصے میں کیسے کیا؟ اب
ان کے لیے ایک اچھا موقع مل گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف پروپیگنڈے کو پھیلانے کا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت کرنے کا، آپ کی بات کو جھٹلانے کا۔ لوگوں کے سامنے وہ اب اس بات کو کہنے لگے کہ اب تک تو فلاں فلاں باتیں کہا کرتے تھے، آج آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے مختصر حصے میں جا کر آئے ہیں، چلو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، انہیں جا کر ہم سناتے ہیں۔ اب غور کرتے ہیں کیا اس بات کو بھی حضرت ابوبکر مانیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون؟ حق کو حق کہنے والے، غلط کو غلط، باطل کو باطل کہنے والے، سچ کو سچ اور خطا کو خطا کہنے والے۔ وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اپنا پرایا کسی کا لحاظ کرنے والے نہ تھے۔ اسی وجہ سے تو ایسی پاکیزہ دل شخصیت کو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صحبت کے لیے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے لیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دوستی کے لیے صرف اعلان نبوت کے بعد نہیں، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی منتخب فرمایا تھا۔ اب حضرت صدیق کے پاس گئے، جا کر انہوں نے ذکر کیا کہ عجیب معاملہ ہوا ہے، آپ کے صاحب جو آپ کے دوست ہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس پر آپ اپنی جان چھڑکتے ہیں، گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے معراج کے واقعے کا ذکر کیا۔ حضرت صدیق نے جب اس واقعے کو سنا، ارشاد فرمایا، کیا یہ بات حضور نے فرمائی ہے؟ کیا یہ بات پیکر حمد و ثنا سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ کے صاحب ہی نے فرمایا ہے۔ تو حضرت صدیق نے تأمل نہ کیا، سوچا نہیں، کچھ غور کیا نہیں، یہ کیوں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تمام تر باتیں اپنے ذہن میں لائے بغیر ارشاد فرمایا کہ اگر پیکر حمد و ثنا سرکار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو میں اس کو تصدیق کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضور نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہی ہوا کرتا ہے۔ ان کے لیے تعجب کی بات رہ گئی کہ ابوبکر کیسے اس بات کو تم تسلیم کرتے ہو، کیا ایسی بات کو ماننے کے لیے تم دوست ہوئے تھے؟ وہ طرح طرح کی باتیں کہنے لگے، سمجھانے لگے۔ حضرت صدیق نے جواب دیا، ارے یہ بات تو کیا، قلنا نصدق بأبعد من ذالک، ارے ہم یہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ عجیب ترین بھی کوئی بات ہو حضور ہمیں ارشاد فرما دیں گے تو ہم اس کو تصدیق کرنے، قبول کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اس بات کی تصدیق کی، معراج کے واقعے کی، تو آسمانوں میں دھوم ہو گئی، ملائے اعلیٰ میں آپ کی اس تصدیق کی شہرت ہو گئی۔ آسمانی دنیا پر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس موقع پر صدیق کے لقب سے یاد فرما۔ المستدرک نسیہ میں روایت ہے، ملائے کائنات شیر خدا سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان سے متعلق اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ قسم دے کر ارشاد فرماتے، یحلف باللہ، وہ اس بات کی قسم ذکر کرتے، کیا بیان کرنے کے کوئی دنیا کا قاعدہ، دنیا کا قانون یا حکومت کا کوئی فیصلہ یا عدالت کا کوئی مقدمہ بیان کرنے کے لیے نہیں، ایسے ہی مولا کائنات نے ارشاد فرما دیا، بسر و چشم اس کو قبول کر لیا جاتا، کس کو کیا تعامل ہوتا۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ حضرت صدیق کی اس شان کو بیان کرتے وقت قسم ذکر کر کے بیان فرماتے کہ آسمانوں میں حضرت ابوبکر کا نام کوئی ہے تو وہ صدیق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں میں صدیق رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر میں نے ابھی عرض کیا کہ خوبیاں کہ آدمی جن کو اپنی محنت سے کما سکتا تھا، اللہ نے آپ کو ایسی خوبیاں بھی عطا کی تھی، اور جو کوئی اپنی محنت سے نہیں، خدا تعالیٰ اپنی عطا سے سرفراز کر سکتا تھا، ایسی خوبیاں بھی آپ کو عطا فرمائی۔ آسمانوں پر ایک نام، زمین پر ایک نام، یہ تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے۔ حضور کا نام نامی روئے زمین پر محمد ہے،
तो अल्लाह ने आसमानों पर आपके नाम को अहमद रखा है। बिला तमसील अर्ज करो, हजरत सिद्दीक का नाम दुनिया में एक है, तो रब तबारक व तआला ने आसमानों पर हुजूर के दूसरे नाम की तरह आपका लक़ब सिद्दीक भी मशहूर फरमा दिया। फिर उसकी इत्तला रोए ज़मीन पर कैसे आई? रूहुल अमीन सिदरा के मकी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके सिद्दीक ने जो इस बात की तस्दीक की है उसमें तअम्मुल ना किया, तरद्दुद ना किया, कोई फसो पेश ना किया, बल्कि आपके फरमान को बसरो चश्म कबूल कर लिया। उनका कबूल करना इस दर्जे इत्मीनान वाला था, इस दर्जे ऐनुल यकीन की शान रखने वाला था कि आसमानों में रब कदीर ने उनकी सिद्दीकियत का जिक्र फरमा दिया है, आसमानों में उनके सिद्दीक होने का जिक्र फरमाया है, और हजरत अबू बकर को आसमानी दुनिया में सिद्दीक के लक़ब से मुंतखब फरमाया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की जात में आप ऐसे फना हो गए थे, कई खूबियां ऐसी है, अगर हम उसका जिक्र करते चले तो वक्त इजाजत न देगा, इशारतन में अर्ज करता चलो। हजरत सिद्दीक ऐसे सिद्दीक है कि उनकी सिद्दीकियत और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की मोहब्बत, हुज़ूर के इरशाद, हुज़ूर की सुन्नत और हुज़ूर की हदीस पर ईमान लाने का आपका जो जज्बा है, ऐसा दिल में बिल्कुल इत्मीनान बख्श के जमीन और आसमान उसकी गवाही देने लगी। रूह जमीन के इंसान ही नहीं, आसमानी दुनिया के फरिश्ते भी आपकी उस अज़मत को कबूल करने लगे। सिर्फ रूह जमीन पर सईद कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान फैज़ तर्जुमान ही नहीं, आपकी मोहब्बतों का, आपकी अजमत का जिक्र फरमाती, बल्कि खालिक कायनात आलम बाला में आपकी अजमत और शान को बयान करता। कभी वही नाज़िल हो जाती, कभी फरिश्तों के दरमियान आपका तज़किरा किया जाता। अल्लाह ने आपको वो मकाम और मर्तबा दिया। तस्दीक आपकी कैसी कि हुजूर की जात में बिल्कुल फना हो गए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की किसी बात को कबूल करने से मुताल्लिक यहाँ तो कुफारे मक्का से आकर पूछ ली आपसे कि आप इस बात को मानते हैं कि हुजूर रातों रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए हैं, पूछने की जरूरत भी नहीं। कई ऐसे वाक़ियात हैं कि जिसकी तस्दीक हजरत सिद्दीक ने नहीं, बल्कि अकीदा हजरत सिद्दीक का था। तस्दीक करने वाली जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह में वाक़ियात आती है जानवर के बात करने। एक आदमी खेती के बैल को, गाय को ले जा रहा था, थका हुआ था, गाय पर सवारी कर गया, बैठ गया। सवारी का जानवर ऊंट होता है, सवारी का जानवर घोड़ा होता है। गाय, बैल, बकरियां सवारी के लिए नहीं होती, वो तो गाय तो खेती के लिए हुआ करती। जब वो शख्स बैठा तो अल्लाह ताला ने गाय को जुबान अता फरमाई। गाय कहने लगी, इन्ना लम नुखलक लिहाज़ा, कि हमें अल्लाह ताला ने ये सवारी करने के लिए, तुम्हारे लिए सवारी के लिए नहीं बनाया। बात ताज्जुब की थी। सहाबा इकराम के सामने जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि क्या जानवर बात करता है? एक वाक़िया सही बुखारी वगैरह में है, और एक वाक़िया है, एक चरवाहा था, बकरियां चरा रहा था, तो अचानक से उस पहाड़ी में भेड़िया आ गया, आकर एक बकरी को पकड़ लिया। अब चरवाहे का काम तो अपनी बकरियों की हिफाजत करना होता है, तो वो चरवाहा किसी तरह से कोशिश करके उस भेड़िए के पंजों से अपनी बकरी को बचा लिया। उसका बचाना क्या था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस भेड़िए को ज़बान अता फरमाई। वो कहने लगा कि आज तो बचा लिया गया, लेकिन उस क़यामत के दिन को याद करो, उस दिन कोई बचाने वाला ना होगा, उस दिन कोई हिफाजत करने वाला ना होगा। जब इस बात का जिक्र आया सहाबा किराम के सामने, उन्होंने कहा कि वज़ीर ये तकल्लम, क्या भेड़िया भी बात करता है? ताज्जुब की बात हुई। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जब उनकी हैरत को सुना तो इरशाद फरमाया कि इन्नी उमिनु बिहाज़ा व अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा
ارے تم تعجب کرتے ہو، میں تو اس بات کو یقین کرتا ہوں، صرف میں نہیں، ابو بکر بھی اس بات کو مانتے ہیں، عمر بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ حیرت کی بات تھی، کوئی اپنی مرضی سے کسی کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن حضرت صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کے عقیدے و ایمان کی یہ شان تھی کہ وہاں پر ان کی اپنی مرضی نہیں چلا کرتی تھی، حضور کی جو مرضی ہوا کرتی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو منشا ہوا کرتا، حضرات صدیق و عمر رضی اللہ عنہما اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو، اپنے منشے کو، اپنی مرضی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارادوں میں فنا کر چکے تھے۔ حضور نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں حیرت ہو رہی ہے جانور کے بات کرنے کے سلسلے میں، ارے خدا کی قدرت ہے، جس کو چاہا بولنے کی صلاحیت عطا کر سکتا ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جانور بات کر سکتا ہے، صرف میں نہیں، بات اگر کر لی جائے حضرات ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی تو وہ بھی اس بات کو ماننے والے۔ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ علامہ اسلام کے مایانات وہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے بتایا کہ حضور کی بات کو تو سب مانتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا تو ہر کوئی، ہر صاحب ایمان، ہر یقین رکھنے والا، ہر مومن حضور کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ یقیناً ہر کوئی اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، لیکن حضور نے جب ان دونوں کو خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا تو سب کے سامنے ان کی عظمتوں کا اظہار ہو جائے، سب جان لے کہ جس طرح سب تم اپنے آپ کو برابر کا سمجھتے ہو، اللہ نے ابو بکر و عمر کا ایمان اس سے بہت زیادہ بلند و بالا بنایا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو علم تھا، حضرت صدیق کا جو عقیدہ تھا، وہ عقیدہ صرف علم الیقین کی حد تک نہ تھا، انفارمیشن ملی اس کو قبول کر لیا، کوئی بات بتائی گئی اس کو ایکسپٹ کر لیا، بلکہ ان کے دل کی جو تصدیق کی شان تھی، جو اطمینان کا معاملہ تھا، اس درجے تھا کہ زبان سے کہلوانے کی، تصدیق کروانے کی، اقرار کروانے کی ضرورت نہ تھی۔ ارے مصطفیٰ کا جو فرمان تھا، عین اس پر ایمان و یقین رکھنا ہی حضرت صدیق کی شان تھی۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں، حضور نے اپنے ایمان و یقین کے ساتھ حضرت صدیق و عمر کے ایمان و یقین کو شامل کر دیا۔ یہاں پر ایک بات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کی جو صحابہ کرام نے افضلیت کا معاملہ، خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ یہاں پر کئی سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں کہ متعدد صحابہ کرام نے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ایسی خوبیاں عطا فرمائی کہ وہ خوبیاں دوسروں کے پاس ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رازدار صحابی ہیں، حضور نے جو راز ان کو بتایا کہ دوسروں کو نہیں، یہ خوبی ان کی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس خوبی کی بنیاد پر وہ خلفائے راشدین سے افضل نہیں ہو سکتے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ ذو الشہادتین ہے، ان کے ایک کا کہا، ان کے ایک کی گواہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو مردوں کی گواہی کے برابر بنا دی۔ اور دیگر صحابہ کرام کے لیے جب گواہی کی بات آتی، گواہ کو پیش کرنے کی، تو وہ ایک گواہ ان کے لیے کافی نہ ہوتا، بلکہ دو دو گواہوں کو پیش کرنا ہوتا۔ اسلام کی تاریخ میں، اسلام کی عدالت میں، انصاف کے بیان میں صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے کئی ایسے واقعات ہیں، باوجود خلیفہ وقت ہونے کے انہوں نے وقت کے قاضی کے سامنے گواہوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو سب کے لیے دو کی گواہی قرآن کا قانون۔ رب تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر فرمایا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ دو مردوں کی گواہی ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت خزیمہ ایک ایسے صحابی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب وہ تفصیلی واقعہ ذکر کرنے کا
اب موقع نہیں، صرف اشارتاً عرض کرتا چلو کہ وہ تنہا بھی کسی کی گواہی دے دے تو 2 کے برابر، لیکن ان کے اندر تنہائی شان کی کسی دوسرے صحابی کو اللہ نے اعزاز نہیں دیا کہ حضور کا مقام حضور کا اختیار تھا، جس کو جو چاہا سرفراز فرما دیا، لیکن اس سرفرازی کے باوجود، اس عظمت و شان کے باوجود کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین سے افضل۔ ان کے اپنے مراتب ہیں جو خلفائے راشدین ہی کے حوالے سے ہم ان کی منفرد خوبیوں کے حوالے سے بات کریں۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر رضی اللہ عنہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان پر وقلبی اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان و دل پر حق نہیں تھا، یقیناً تھا، لیکن حضور کی جو رحمت اور رحمت کی نظر حضرت فاروق پر پڑ گئی تو ان کے لیے خصوصیت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی ہم کہتے ہیں، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ دیگر صحابہ کرام کو غنی کیوں نہیں کہا جاتا؟ ان کی طرح اسلام کے لیے مال کو خرچ کرنے والے اور بھی حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہر موڑ پر، ہر میدان میں، ہر ضرورت پر اپنے سرمایہ کو، اپنے مال کو پیش کیا کرتے تھے۔ پر وہ تبوک کا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہے، 2 لفظوں میں کہتا ہوں آگے بڑھو کہ حضور نے تنگی کا سفر تھا، رمضان کا مہینہ تھا، مکہ المکرمہ سے تقریباً 800 سے 1000 کلومیٹر دور گرمی کے ماحول میں سفر کرنا ایک کٹھن مرحلہ تھا، تو اس سلسلے میں حضور نے تعاون، صحابہ کرام کے تعاون کو جمع فرمایا۔ اس موقع پر حضرت فاروق اعظم نے اپنی جتنی پراپرٹی، جتنی پونجی، جتنا سرمایہ تھا 2 حصوں میں منقسم کر دیا، آدھا اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا اور آدھا حضور کے خدموں میں پیش کر دیا۔ ایسی ان کی سخاوت تھی۔ اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے پوچھا تو ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق جو حضور کی خدمت کی تھی، انہوں نے جو کچھ پیش کیا تھا اس کا ذکر کیا۔ حضرت فاروق نے آدھا حصہ پیش کر دیا۔ دل میں ایک جذبہ، ان کے خیال آ رہا ہے کہ اب میرے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سبقت کر جاؤ، ان کے آگے بڑھ جاؤ، نیکی میں پہل کر جاؤ، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس شان والے صحابی ہیں کہ کبھی کسی نیکی میں کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ اب کون کے حساب سے ان کے پاس سرمایہ کم ہے، میرے پاس زیادہ ہے، اب وہ موقع آ چکا ہے کہ میں حضرت صدیق سے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی خدمت کرنے میں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن حضور نے جب حضرت صدیق سے پوچھا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے گھر کا سارا سرمایہ، سارا ساز و سامان، جو کچھ تھا حضور آج آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب بات یہاں پر کوانٹٹی کی نہیں آئی، اب بات یہاں پر آدھے اور پورے کی آ گئی۔ وہ حضرت فاروق جو کوانٹٹی کے اعتبار سے کثیر خطیر سرمایہ حضور کی خدمت میں پیش کر کے دل میں خوش ہو رہے تھے کہ آج عمر کو ابو بکر سے آگے بڑھنے کا موقع مل گیا ہے، لیکن انہوں نے کتنا مال پیش کیا تھا، آدھا منقسم کر دیا، آدھا اپنی ضرورت کے لیے رکھا تھا اور آدھا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ وہ آدھا نہ تھا، گننے کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت صدیق نے عرض کیا، حضور نہ میں نے آدھا کیا ہے، نہ کچھ اپنے لیے رکھا ہے، جو کچھ تھا حضور آج حضور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ سنا حضرت صدیق کے ادب کو، آپ کی محبت کو، تو ارشاد فرمایا کہ پھر گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے لیول کی کتاب ہے، المستدرک علی صحیح ہے، اس میں تفصیل موجود ہے۔ ماذا ابقیت لہم، اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت صدیق جس محبت میں فنا تھے،
آپ کی زبان سے وہی کلمات نکل گئے جو عشق کا سمندر آپ کے دل میں ٹھاٹے مار رہا تھا، وہی لبریز ہوا تو آپ کی زبان سے چھلکنے لگا۔ ارشاد فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ۔ حضور ارے دنیا کا ساز و سامان، سرمایہ، دولت و ثروت، یہ سب تو میں نے حضور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور گھر والوں کے لیے اگر کسی دولت کو میں نے چھوڑا ہے تو وہ ذات اللہ کی ہے، وہ ذات آپ کی ذات ہے۔ حضور میں نے اللہ اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑایا۔ سب جانتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ہے، لیکن حضرت صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے روبرو میں پیش ہوں تو میرے گھر والوں کا پرسان حال بھی کوئی ہے، ان پر اپنی رحمت کی چادر ڈالنے والا بھی کوئی ہے، اور ان کی نگہداشت اور نگہبانی کرنے والا بھی کوئی ہے، تو وہ ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے جس کو اختیار و عطا کی ہے وہ ذات سید کائنات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام میں صرف حضرت عثمان ہی سفی نہیں تھے، اور بھی صحابہ کرام تھے، لیکن کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ غنی ہونے کے اعتبار سے حضرت عثمان دیگر صحابہ سے افضل نہیں، بلکہ ان کے اعتبارات یہ حقائق ہیں۔ تو صحابہ کرام میں کئی ایسی خوبیاں مل جائے گی کہ ایک خوبی کسی کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس وہ نہیں، یہ فضیلت ضرور ہے، اور اس خوبی کے اعتبار سے اگر دوسروں کے مقابلے میں اگر ان کو برتری دی بھی جائے گی تو یہاں پر علماء نے، محدثین نے، محققین نے، اولیاء نے، صلحاء نے، صوفیاء نے، اہل دل اہل نظر بزرگوں نے یہ ارشاد فرما دیا کہ لوگوں اس عقیدے پر بالجزم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو کہ سب کی خوبیاں، سب کی فضیلتیں، سب کی برتری اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو افضلیت عطا فرمائی ہے اس افضلیت میں وہ خوبیاں کوئی دخل نہیں دے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز، خواجہ دکن، حضرت کی تحریرات کو پڑھے، حضرت نے بھی اس حوالے سے یہی لکھا، اور دیگر بزرگان دین نے بھی جو اس سلسلے میں صحابہ کرام کی افضلیتوں کے حوالے سے، ان کے فضائل، ان کے مراتب کے حوالے سے لکھا، تو وہاں پر سب کی عظمتوں کو قبول کیا گیا، لیکن ان کی عظمتوں کو ان کی ذات کی حد تک محدود رکھا گیا، لیکن افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو آپ کی افضلیت کو، آپ کی خوبیوں کو ہر خوبی پر حاوی اور افضل قرار دیا گیا۔ کئی ایسے معاملات، کئی ایسے واقعات ہیں جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت صدیق کو شامل فرمایا، جیسے کہ میں نے ابھی 24 پارے کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اس میں حضور کے پیام حق کو لانے کا ذکر ہے، تو تصدیق کرنے والوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شامل کیا گیا۔ آپ کو متقین کی فہرست میں، متقین کے زمرے میں ایک خصوصی مقام دیا گیا۔ وہ متقین کون ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے مسلسل انعامات سے سرفراز فرماتا رہا۔ مدلل متقین سے لے کر قرآن کریم کے اختتام تک کتنی خوبیاں، کتنی عظمتیں ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائی۔ اب اس تقوی و طہارت کی شان جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کو عطا فرمائی، سورہ واللیل میں اس کا ذکر آتا ہے۔ دوزخ سے بچائے جانے کی خوشخبری جس ہستی کو دی گئی اس کا ذکر سورہ واللیل میں آتا ہے۔ کون ہے وہ ذات جن کے حق میں آیات کریمہ نازل ہوئی؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان میں ایک تقوی میں سب سے بڑی شان رکھنے والا، تقوی میں سب سے بڑی شان رکھنے والا دوزخ سے بچا لیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی شان کہہ کر رب تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کو خاص کیا، سب سے بڑی کا مطلب جتنی خصوصیتیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، وہ ایک جگہ ہے۔ ان فضیلتوں کو، ان عظمتوں کو کمپیئر کر کے سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی عظمت اگر کہا جائے گا تو سب سے بڑا اسی کو کہا جائے گا جس کے اندر خوبی ہوگی۔ ہم اپنی طرف سے طے کریں تو یہ بات اپنی ہوگی، خالق کائنات نے طے کیا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تقوی میں، ولایت کی بلندیوں میں سب سے بڑی شان والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے، جس کو دوزخ سے بچا لیا جائے۔
تو میں عرض کر رہا تھا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو ان واقعات اور ان چیزوں کو طے کرتے ہوئے قطعی اس کا عقیدہ بتلاتے ہوئے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جس طرح ایک صحابی کو 2 گواہوں کے برابر گواہی کی فضیلت مل گئی، ایک صحابی کو حضور نے راز بتا دی، ایک صحابی شان غنا کے ساتھ مشہور ہوئے، ایک صحابی حق و صداقت کے ساتھ بلند ہوئے، اس طرح کئی صحابہ کرام کی کئی خوبیاں ہیں، تو ان خوبیوں پر حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوبی کو کیسے تسلیم کیا جائے، کیسے برتر سمجھا جائے، تو یہاں پر حضرت نے جو ایک جملے میں بڑی آسان بات ارشاد فرما دی کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اخلاق نبوت کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ حضور کے بعد کوئی نبی تو آنے والا نہیں، لیکن نبوت کی جو خوبیاں تھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ان خوبیوں کو حضرت ابوبکر و حضرت عمر میں جاگودی فرمایا۔ حضرت صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن نبوت کی خوبیاں رکھنے والا عمر ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں ایسی ہی نبوت کے اخلاق کو اپنے اندر رکھنے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب نبوت کے جو اخلاق ہے، نبوت کی جو خوبیاں ہیں، اس کو اپنے اندر اتارنے والی جو شخصیت ہے، اب ظاہر بات ہے کہ ہر فضیلت میں اعلیٰ مقام اسی کو دیا جائے، جنہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ایمان و یقین کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا جانوروں کی بولی پر یقین کرنے کے لیے میں اس بات کو مانتا ہوں، ابوبکر عمر اس بات کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ایمان کی شان کیا ہے؟ ارے شان نبوت کا جو ایمان تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایمان حضرت ابوبکر اور ایمان حضرت عمر کو اس ایمان کے ساتھ نسبت عطا فرماتے ہیں کہ سب تو حضور کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان باتوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ خصوصیت امتیازی شان جو اللہ نے عطا فرمائی وہ حضرات ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ۔ عزیزان محترم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیات نازل فرما دی، اور اس آیت کا اس سورہ کا اختتام ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ راضی ہو جائے۔ راضی ہونے کی شان کس کی ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ارے اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس رضائے محمد میں اللہ تعالیٰ نے رضائے ابوبکر کو بھی شامل کر دیا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اللہ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، القریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا سرفراز فرمائے گا کہ حبیب آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ رضا کی شان، رب کی رضا عطا کیے جانے کی شان کس کی ہے؟ قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کی ہے۔ اسی قرآن سے ہم پوچھتے ہیں یہ رضا کی شان کیا صرف مصطفیٰ کی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ پر اپنی جان کو فدا کرنے والے اس حبیب پاک کے عاشق حضرت ابوبکر کی بھی یہی شان ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی، کہ جو اپنے مال کو ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خوب پاکی کی شان حاصل کرتا ہے، اور کسی کے پاس کوئی اس کے لیے ایسا احسان نہیں کہ جس کا بدلہ چکایا جائے، کوئی کسی کے پاس کوئی نعمت نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ حضرت صدیق کی سخاوت آپ کے خرچ کرنے کی شان کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ نے خرچ کیا تو کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے، رب اعلیٰ اس کو قبول کر لے، اس کے سوا کوئی اور آپ کا معاملہ نہ تھا۔ غلاموں کو آزاد کرنا آپ کی شان تھی،
تو غلاموں کو آزاد کرنے کے سلسلے میں جس کسی کمزور کو دیکھتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کی فریاد رسی کرتے، اس کی مدد کرتے، اس کو خریدتے، پھر آزاد کر دیتے۔ کسی کو اپنی غلامی میں لینا پھر آزاد کرنا، آزاد ہونے والے شخص کے لیے یہ ایک بڑے راحت کی آزادی کی بات ہے، وہی اس بات کو غور کر سکتا ہے۔ اور پھر ہمیشہ کے لیے اگرچہ کہ آزاد ہو گیا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آزاد کرنے والے کے احسان کو ہمیشہ یاد کرتا ہے۔ آپ کے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے، کہتے ہیں کہ بیٹے کہ تم غلاموں کو خریدتے ہو، آزاد کرتے ہو، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تنو مند، صحت مند اور وقت پر تمہارے کام آنے والے کسی ایسے شخص کو خریدو، کسی ایسے کو آزاد کرو کہ آڑے وقت پر تمہارا ساتھ دے۔ لیکن حضرت صدیق کسی کو خریدتے، کسی کو آزاد کرتے تو آڑے وقت پر کام لینے کے لیے نہیں بلکہ پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، حضرت صدیق چاہتے ہیں کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ وہ پروردگار عالم آسمانوں سے وہی نازل کرتا ہے کہ مصطفیٰ آپ کا صدیق آپ کے لیے آپ کی بارگاہ میں جو کچھ خرچ کرتا ہے، آپ کا پروردگار جس طرح آپ سے راضی ہے اسی طرح آپ کے صدیق سے بھی راضی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں فنائیت کی جو شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ حضرت صدیق کی صداقت کے حوالے سے ہم نے سنا، آپ کی صدیقیت کے حوالے سے ہم نے سنا کہ حضور کی ارشادات کی تصدیق میں کسی طرح کا تعامل، کوئی ایسی چیز حضرت صدیق کے ذہن و خیال میں نہ رہتی کہ اس کے بارے میں غور کیا جائے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ہے لیکن گزارش کر کے کیا اس کو ہم تبدیل کرنے کے لیے کہ نہیں، بس حضور نے فرما دیا تو فرما دیا، جو ارشاد حضور کا ہے وہ ایمان حضرت صدیق کا ہے، ارشاد حضرت ابوبکر۔ آپ کے مبارک القاب میں ایک تو صدیق ہے، ابوبکر آپ کی کنیت ہے، آپ کا لقب عتیق۔ عتیق کے متعدد معنی عربی زبان میں آتے ہیں۔ عتیق کے معنی قدیم کیا ہے؟ قرآن مجید میں کعبہ شریف کو خدا تعالیٰ کا قدیم گھر کہا گیا، البیت العتیق۔ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا گھر، سب سے قدیم گھر کون سا ہے؟ بیت العتیق۔ سورہ حج میں اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نامی عتیق ہے۔ تو عتیق کی ایک وجہ، آپ کی صفت، آپ کی خوبی بتاتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں چونکہ اسلام لانے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے اول ہے، سب سے پہلے ہیں، سب سے پرانے اور سب سے قدیم ہے، اس لیے آپ کے مبارک القاب میں عتیق آپ کو کہا جاتا ہے۔ عتیق کہتے ہیں کہ آزاد کرنے والے کو۔ ابھی آپ نے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کی شان سنی، حضرت بلال کو کس نے خریدا اور کس نے آزاد کیا؟ سب جانتے ہیں کہ وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے رضی اللہ عنہ۔ اس طرح آزاد کرنے کی خوبی کو عتیق کہا جاتا ہے، یہ خوبی کی وجہ سے بھی آپ کے مبارک نام میں عتیق۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک القاب میں عتیق ہے، تو ایک عتیق آپ کے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہونے کی وجہ سے عتیق آپ کو کہا جاتا ہے، تو غلاموں کو آزاد کرنے کی وجہ سے آپ کے مبارک لقب، آپ کا جو عتیق ہے اس کے ایک معنی آزاد ہونے والے کے ہیں۔ آزاد کرنے والے تو آپ تھے، آپ کو آزاد کرنے والا کون ہے؟ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر ابا بکر، کوئی کسی دوزخ سے آزاد کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ ابو بکر کو دیکھ۔ تو حضور کی زبان سے دوزخ سے آزاد یعنی عتیق من النار حضرت صدیق کے لیے کہا گیا، تو آپ کے مبارک القاب میں صدیق کے ساتھ عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھی وجہ آپ کو عتیق کہنے، بے انتہا حسین و جمیل حضرت صدیق اکبر۔ عام طور پر آپ کے جمال کے بارے میں کوئی خاص طور پر اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن جہاں پر محدثین نے، سیرت نگاروں نے، بلکہ محدثین نے، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ محدث ہے، وہ حضرت صدیق کے
عتیق ہونے کے لقب کے بارے میں ذکر کرتے ام المومنین سے روایت ہے، اس کی شرح میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو عتیق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ لوگوں میں بہت زیادہ خوبصورتی اور جمال رکھنے والے حضرت ابوبکر کیسے حسین و جمیل تھے، کیسی خوبی آپ کے پاس تھی، کتنا جمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ارے جس کی خدمت میں رہتے تھے اسی کے جمال میں حضرت صدیق نے اپنے آپ کو فنا کر لیا۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کیا کہ قباء شریف میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہجرت کے موقع پر تشریف لے جانا، وہاں لوگوں کے وفد کا آ کر حضور کی خدمت میں حاضری دینا اور بارگاہ رسالت سے فیضیاب ہونا، تاریخ میں ایک روشن باب ہے۔ اس میں اس واقعے کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کو اس مقام پر پہل دیکھے تھے، پہلی مرتبہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک حسین و جمیل چہرے کو انہوں نے دیکھا، وجاہت کو دیکھی، دبدبے کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھی، جمال کو دیکھا، تو یہ غفلت میں آ گئے کہ کون حضرت رسول اللہ ہے، کون حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عاشق رسول اللہ۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس لوگ آنے لگے، ان کا ادب بجا لانے لگے، حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کا رسول سمجھنے لگے۔ جب یہ خیال حضرت صدیق کو آیا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو سایہ کرتے ہوئے ایک خادم ہونے کا اظہار کرنے لگے کہ لوگوں تمہیں غفلت ہو رہی ہے کہ مجھے تم رسول سمجھ رہے ہو، میں رسول نہیں لیکن حضرت رسول اللہ کی خدمت میں رہنے والا صدیق۔ اس واقعے کو تو ہم نے سنا ہے، لیکن اس واقعے کے تناظر میں آپ کے جمال کی جو چمک وہاں پر ظاہر ہوگی، کبھی اس جمال کو بھی غور کریں، اس خوبصورتی کو بھی غور کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو حضور کی صفات میں، حضور کی سنتوں میں، حضور کے کردار میں، حضور کی اداؤں میں تو ڈھالا ہی ڈھالا تھا۔ یہ تو حضرت صدیق کی کوشش تھی، لیکن صحبت مصطفیٰ میں رہنے کا صلہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والا حضور کے جمال کو دیکھتا تو حضور کے جمال میں محو ہو جاتا، دیکھنے والا حضرت صدیق کو دیکھتا تو حضور کے جمال کی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے جمال میں بھی مگن ہو جاتا۔ تو ایسے جمال رکھنے والے کو عتیق کہا جاتا ہے۔ کیوں نہ وہ جمال حضرت صدیق کو عطا ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے وہ خوبی حضرت صدیق کو جمال والی ایسی عطا فرمائی تھی، وہ چہرے کی چمک، وہ آپ کے جمال کی رعنائیاں۔ ذرا اس ہجرت کے واقعے کو تو ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، اس سے پہلے کی راتوں کا، اس سے پہلے کے دنوں کا بھی ہم واقعہ یاد کرتے چلے۔ غار ثور میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہے۔ تنہا ذات حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے، تنہا ذات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے، دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں۔ دشمن قریب آ گیا، غار کے قریب آہٹ سنائی دینے لگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تاک لے اور اندر داخل ہو جائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کوئی زحمت ہو جائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کہیں بے حرمتی اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس سے بچنے کے لیے، اس کی تدبیر کرنے کے لیے دل میں خیالات آپ کے آنے لگے اور ایک اندیشہ آپ پر چھا گیا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دل میں آنے والے اس خیال کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو اور مجھے صرف دو سمجھتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا اس ذات کے بارے میں وہ دو کے درمیان تیسری عظمتوں کے ساتھ جلوہ گر، اپنی عظمت و قدرت کے ساتھ تیسری وہ خدا کی ذات ہے جو ہم میں آج جلوہ فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں وحی کے طور پر اس منظر کو ذکر فرما دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں وہ دو ہستیاں جو تھی، اذ یقول لصاحبہ، ان دونوں میں کی ایک نے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے یہ ارشاد فرمایا
لا تحزن، ارے دل میں جو رنجیدگی ہے، جو غم ہے، جو مایوسی چھائی ہوئی ہے، مایوس نہ ہو، ان اللہ معنا، ہم تنہا نہیں، پروردگار عالم ہمارے ساتھ ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی معیت، وہ خدا تعالیٰ کی قربت جو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس معیت کا فیضان حضرت صدیق کو بھی عطا فرما دیا۔ وہاں پر 3 دن تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی صحبت بافیض سے مشرف ہوتے رہے۔ وہاں پر کوئی اور نہ تھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ فیضان رسالت میں آپ کے پیالے پینے لگے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے جام پینے لگے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ خدا تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ اپنے دل میں اتارنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جلوہ مبارکہ کی کرنیں پھوٹ پڑتی تھی، سارا غار چمک رہا تھا، غار کے اطراف و نوا وہ پتھر و پہاڑ اس سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ تو پھر اپنے اندر جاذبیت رکھنے والی ذات، اپنے اندر حضور کے کردار میں فنا ہونے کا جذبہ رکھنے والی ذات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں ہے، بس رخ زیبا کو تکے جا رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، جلوہ مصطفیٰ کے دیدار میں رات کا وقت آ رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکتے ہوئے 3 دن تک یہ معاملہ کیا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف کردار کو نہیں، صرف کمال کو نہیں، بلکہ آپ کے جسم مبارک کے، آپ کے ظاہر و باطن کے جمال کو بھی عطا فرمایا۔ یہاں ایک بات بزرگان دین صوفیاء کرام کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بزرگوں نے یہ سینہ بسینہ جو فیضان اللہ والوں کا عطا کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک روایت بیان فرماتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد، ما صب اللہ فی صدری، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جو کچھ نعمت و فیضان کو اونڈیلا ہے، جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات بینات ہے جو وحی کی صورت میں نازل ہوئی۔ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری معجزات ہیں، کہ جو موقع بموقع لوگوں کے عقیدے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ظاہر فرمائے۔ لیکن یہ ظاہری دکھنے والی چیز یہ سب کچھ نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ظاہر کے ساتھ باطن کی خوبیاں بھی عطا فرمائی ہے، باطن کی بلندیاں بھی عطا فرمائی ہے، باطنی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہے۔ اب بات ہم کریں ان دل کی کیفیات کی، ان باطنی نعمتوں کی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کیے گئے بہائے گئے فیضان کی، کہاں بہایا گیا، کس کو عطا کیا گیا، وہ فیضان کون سا ہے؟ اگر کوئی اس فیضان کو جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے سمجھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات سے، آپ کے فیضان سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے جو نعمتیں، جو فیضان میرے دل میں بہایا ہے، لوگوں سنو، اللہ سبقتہ فی صدری ابی بکر، میں نے ابو بکر کے سینے میں سب کچھ اڈیل دیا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ظاہری حضور کے کمالات میں فنا ہونے کی، آج ہم بات کرتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلیفہ ہونے کی، اگر آج ہم بات کرتے ہیں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اول ہونے کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ظاہری دنیا کی خلافت بھی آپ کو عطا کی گئی، باطنی حضور کی خلافت بھی آپ کو عطا کی گئی، روحانی ولایت کی سرداری بھی آپ کو عطا کی گئی، قطبیت کا مقام بھی آپ کو عطا کیا گیا، قطبیت کبریٰ سے بھی آپ کو سرفراز کر دیا گیا۔ یہ معاملہ اہل نظر کا ہے، یہ معاملہ اہل دل کا ہے، ظاہر کے ساتھ اپنے دل کو چمکانے والوں کا ہے، ظاہر کے ساتھ اپنے باطن میں خدا کی محبتوں کے جام بھرنے کا ہے۔
ارے سب سے عظیم ذات جس نے اس خدا تعالیٰ کی محبت کے، خدا کے قرب کے، خدا کی عظمتوں کے، بلکہ خدا کے دید کے جام کو اپنے دلوں میں رکھا ہے، وہ ذات حضرت سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ باطینی کیفیات، وہ باطینی نعمتیں، وہ باطینی فیضان جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں نے حضرت صدیق کے حوالے کر دیا ہے، میں نے ابو بکر کے سینے میں اس کو منتقل کر دیا ہے۔ اب کون کہہ سکتا ہے حضرت صدیق صرف ظاہر کے خلیفہ تھے؟ ارے حضرت صدیق ظاہر کے بھی خلیفہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضور کی باطنی خلافت کا جانشین بھی بنایا۔ حضرت سیدی شیخ الاسلام بانی جامع امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان نے اس سلسلے میں بڑے آسان انداز میں سمجھایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے وصال با کمال سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم دیا۔ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، صحیح بخاری سے لے کر سیاہ ستہ میں، سیرت کی تمام کتب میں یہ واقعہ موجود۔ صحابہ کرام تأمل کرنے لگے، حضرت صدیق بڑے رقیق القلب ہے، نرم دل والے ہیں، اور اس وقت کی جو حالت ہے، اس موقع پر کسی اور کو امامت کے لیے کہا جائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر ارشاد فرماتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا جاتا ہے کہ حضور نہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو حکم دے کہ وہ نماز پڑھا۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال با کمال سے قبل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی، صحابہ کی امامت کی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو اپنا مصلی عطا فرمایا۔ حضور نے آپ کو اپنا مصلی عطا فرمایا۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ مصلی کہیں اس کو ہم اپنے طور پر اگر خلافت کے حوالے سے گفتگو کریں تو اس کو سجادہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سجادہ دے کر اپنا سجادہ نشین بنا دیا۔ کون؟ کوئی اور منتخب نہیں، کہ یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ آپسی اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا۔ سیرت کے واقعات، اگر ان واقعات کے پیش نظر اس بات کو کہا جائے تو ٹھیک ہے، ظاہری خلافت کی تقسیم کی جاتی ہے، ظاہری خلافت کے حوالے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو، لوگوں نے آپ کو منتخب کیا، امیر المومنین بنایا، خلیفۃ المسلمین بنایا، تو ظاہری خلافت کی بات تھی، ظاہر میں لوگوں نے آپ کو منتخب کیا۔ حالانکہ وہ ظاہر میں صحابہ کرام کا بھی آپ کو منتخب کرنا یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، اس اجماع سے سرے وہ انحراف نہیں کیا جاتا۔ آپ سے یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس اجماع کے حوالے سے یہ اجماع قطعی ہے، یہ ظنی ہے، حضرت صدیق کی افضلیت پر اجماع قطعی ہے یا نہیں، اس طرح کی بحث تحقیق کی جاتی ہے، لیکن ظنی و قطعی کے اصول بتانے والے فقہا نے، علماء نے اس بات کو بھی طے کر دیا کہ اجماع چاہے قطعی ہو یا ظنی ہو، ہر حال میں اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ اصولی علمی بحث عوام میں لا کر کسی کے عقیدے ایمان سے کھیلنے کی ہرگز کسی کو ضرورت نہیں۔ ارے جن علماء کا، جن محققین کا سہارا لے کر آج اجماع کے قطعی ہونے، نہیں ہونے، ظنی ہونے، نہیں ہونے، اس پر بحثیں کی جا رہی ہیں، لیکن عزیزو اس بات کو ہم طے کرتے چلے کہ جن اصولیین نے، جن محدثین نے، جن فقہا نے اس بات کو طے کیا ہے کہ اجماع کیا گیا، چاہے وہ ظنی ہو یا چاہے اجماع قطعی ہو، اس کی علمی بحث پر نظر نہیں ڈالی جائے گی، جو اجماع ہوا اس پر عمل کیا جائے گا، واجبی طور پر اس پر لازمی طور پر عمل کیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو سجادہ دے کر سجادہ نشین بنا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا، لوگوں نے اس کو منتخب کیا آپ کو، تو وہ ظاہری خلافت کا معاملہ رہا، لیکن حضور نے جو سجادہ آپ کو دیا، جو مصلی آپ کو دیا، بتاؤ ہم نے کہا کون یہ کہہ سکتا ہے
کہ نماز کی امامت کا معاملہ دنیاوی معاملہ ہے. ارے دنیاوی معاملہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. حضور نے امامت کا، دین کا، اسلام کا سب سے افضل اور اہم رکن اور اس کی ذمہ داری، اس کی امامت اور پیشوائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی. اب اور ایک بات خلاصے کے طور پر آخری عرض کرتا ہوں اپنی گفتگو کو سمیٹ، ہمیں بکھرنے کی، پریشان ہونے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یہ تمام مسائل علماء کے پاس، فقہاء کے پاس، صوفیہ کے پاس متفقہ ہے. اس میں آج 14ویں صدی میں نئی تحقیق کی ضرورت نہیں. اس زمانے میں بھی اس طرح کی گفتگو اور واقعات بیان کیے گئے. حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خلافت سے متعلق آپ کے لیے کوئی بات نہیں فرمائی؟ خلافت کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ خلافت کے معاملے میں جو اس وقت حالات طے ہوئے اس کے بارے میں پوچھنے والے نے پوچھا، کسی اور سے نہیں بلکہ مولا کائنات شیر خدا سے کرم اللہ وجہہ. حضرت نے فرمایا کہ نظر نہ کی امری، ہم نے غور کیا اپنے معاملے میں خلافت کے، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت مولا کائنات پر منظور نے حضرت صدیق کو دین کے لیے ہمارا امام مقرر کیا. حضور نے دین کے لیے حضرت ابوبکر کو ہمارا امام مقرر کر دیا. رضینا کی دنیا نہ، تو ہم نے حضرت صدیقی کو ہماری دنیا کے معاملات اور خلافت کے لیے بھی چھوڑ دیا. آج ہمیں اپنی مرضی سے تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں. ظاہری باطنی اگر خلافت کی تقسیم ہوتی بھی ہے تو پھر اس بات کو بھی جان لے مصطفیٰ کا جانشین ادھورا جانشین نہیں ہو سکتا. حضور کا خلیفہ نامکمل خلیفہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں کوئی پیر و مرشد، کوئی بزرگ، کوئی ولی اپنا جانشین کسی کو منتخب کرتا ہے، کسی کو اپنا مرید، اپنے مرید کو خلافت دیتا ہے، تب اس خلیفہ کی عام مریدوں میں، لوگوں کے درمیان اہمیت بڑھ جاتی ہے. شیخ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اور اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ جو باطنی علوم ہے، جو اسرار طریقت ہے، وہ ان کو عطا کر دیے گئے. ایک دنیا میں کوئی بزرگ اپنے کسی مرید صادق کو خلافت دیتا ہے تو اس کی خلافت پر سب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی مریدی میں کامل ہے. اس وجہ سے شیخ نے اس کو خلافت سے سرفراز فرمایا. اب وہ مرید صادق جس کی صدیقیت کا ذکر قرآن کہتا ہے، وہ عظمت والے صحابی جن کی صحابیت کا ذکر قرآن کرتا ہے، وہ تقوی کی بلندی کے معیار پر رہنے والی، اتقا کا مقام حاصل کرنے والی حضرت صدیق کی ذات جن کے بارے میں قرآن فضیلت ان کی عظمتوں کا بیان کرتا ہے، ان کی جب خلافت کی بات آئے تو کون اس بات کی جرات کر سکتا ہے کہ یہ خلافت اس طرح کی تھی، اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنی مرضی سے ان معاملات کو طے نہیں کر سکتے. اللہ نے جو طے کیا ہے، اس کے حبیب نے جو طے کیا ہے، صحابہ نے جس کو قبول کیا ہے، اہل بیت نے جس کی تصدیق کی ہے، صوفیہ نے، علماء نے، فقہاء نے، مجتہدین نے جس بات کو تسلیم کر لیا ہے، اسی پر ہمارا عقیدہ و ایمان ہے، رہے گا اور ہمیشہ رہنا بھی چاہیے. کسی اور کی کچ پہلی اور چرب زبانی سے ہمیں اپنے عقیدوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں. بزرگ دوست، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ حضرت سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ عالم اسلام کے ایسے عظیم محقق فقیہ عالم ہے کہ ان کا نام سننا، ان کا نام لینا بھی علماء کے لیے، مفتیوں کے لیے اعزاز اور فخر کا باعث ہوتا ہے. حضرت نے اپنے رسائل میں اجازت الغوث نامی ایک مکتوب لکھا. اس میں یہ ظاہری فتاوی کے علاوہ گفتگو کی ایک روحانی گفتگو قطبیت کے حوالے سے. اولیاء کرام کی جو سرداری ہوتی ہے اس کو قطبیت کہا جاتا ہے. اب قطبیت میں جو سب سے بڑا مقام ہوتا ہے، قطبیت کبریٰ کا مقام ہوتا ہے. یہ قطبیت کبریٰ کیا ہے؟ اولیاء کرام میں سرداری کے درجے پر رہنے والے، سرداری کے درجے میں قطبیت کا مقام رکھنے والے، قطبیت کے درجے میں کبریٰ سب سے بڑی جو ولایت کی منزل ہے اس پر فائز ہونے والے. آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ
یہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے۔ انبیاء کرام اپنے زمانے میں دنیا کی ہدایت کے ظاہری بیان کے ساتھ ولایت کے باطنی جو منزلہ ہے اس کی بھی سرداری اور قطبیت کبریٰ کے مقام پر پائی۔ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قطبیت کبریٰ کا ذکر فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال باکمال کے بعد اب اس قطبیت کبریٰ کا درجہ کس کو دیا گیا، وہ قطبیت کا مقام کس کو سرفراز ہوا؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنی خلافت راشدہ کے دور میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال چند ماہ قطبیت کبریٰ کے مقام پر بھی فائز رہے۔ آج ظاہر خلافت کا تو ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن فقیہوں کی امام حضرت ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر کی باطنی ولایت قطبیت اور قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہونے کا بھی ذکر فرما دیا۔ آگے تفصیل بیان کرتے ہیں، ہر خلیفہ راشد اپنے خلافت راشدہ کے دور میں اس قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز۔ میں اپنی گفتگو کو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد پر جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا تھا، عرض کرتے ہوئے گفتگو کو سمیٹ لوں۔ جب بھی کبھی آپ بیان فرماتے، خطبے کا وقت آتا تو آغاز میں جس طرح الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا جاتا تو درود پڑھا جاتا، آپ کے 2 شہزادے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد 3 مرتبہ کہتے تھے اور ہر مرتبہ پھر توقف کر کے پھر بعد میں ارشاد فرماتے تھے۔ آج ہم خطبہ بیان شروع کرنے کے موقع پر کیا کرتے ہیں، جب بیان شروع کیا جاتا ہے اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اور مجموعی طور پر اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی خدمت میں بھی حضور کے واسطے وسیلے سے درود کو پیش کر دیتے ہیں، سلام کو گزرانتے ہیں۔ لیکن حضرت صدیق حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا طریقہ بڑا نرالا ہے۔ آپ خلفائے راشدین کی عظمتوں کے ساتھ تفصیل سے اس کا ذکر کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے، اس کے بعد ذکر فرماتے اللہم بارک امیر رفیع الایمان، سب سے بلند اور رفعت والی ذات، ان سے تو راضی ہو جا، الطویل النجات، جو عظمتوں میں ظاہر و باطن کے حوالے سے بہت بلندیاں رکھنے والی ذات ہے، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، المؤید بالتحقیق، جو تحقیق کے ساتھ، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہا جاتا ہے۔ آج یہ بھی سوال ہو رہا ہے کہ تحقیق کون کرے، ہمیں کون پوچھنے کی ضرورت نہیں، حضور غوث اعظم کے ارشاد پر یقین رکھنے کی ضرورت، المؤید بالتحقیق، جس کی تحقیق پر پوری تائید حاصل ہے۔ فتوح الغیب میں یہ تفصیل موجود ہے، فرماتے ہیں کہ المکنہ بھی عتیق، جس کا لقب عتیق ہے، جس کے بارے میں ہم نے ابھی سنے، الخلیفۃ الشفیق، جنہوں نے اپنی خلافت کو بڑی نرم دلی سے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم و جبر نہ کرتے ہوئے انجام، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ کسی دوسرے کا حق مانتے ہوئے حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، غوث پاک فرماتے الخلیفۃ الشفیق، آپ مہربان خلیفہ ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں المستخرج من اطہر اصل ناری، آپ کے نسب کے بارے میں بیان کرتے حضرت صدیق کا کہ وہ پاکیزہ نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی ولایت کی نگاہوں نے حضرت صدیق کی شخصیت نہیں بلکہ آپ کے نسب کو بھی دیکھ لیا کہ بڑے پاکیزہ نسب والی ذات آپ کی ذات ہے۔ آگے فرماتے الذی اسمہ اسمہ مقرون، کہ حضرت صدیق کا نام حضور کے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، جدا نہیں۔ ذرا خلیفہ بلا فصل کی تائید کرنے والے ہوش کے ناخن لے کہ حضور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، ابو بکر کون ہے؟ وہ ہے کہ جن کی ذات نہیں بلکہ جن کا نام مبارک بھی حضور کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بلا فصل حضرت حقیقت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضور غوث پاک کی بات عرض کر رہا ہوں۔ آگے ارشاد فرماتے وجسم ہو مع جسم ہی مدفون، آپ کہیں گے صرف نام ساتھ میں لکھ لیا گیا تو یہ کیا خوبی کی بات، ارے بات نام کی نہیں جسم کی بات کر لی جائے تو اللہ نے آپ کے جسم مبارک کو بھی حضور کے جسم کی ماہیت عطا فرما دی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الامام ابی بکر بن صدیق،
12 امام ہم کہتے ہیں، لیکن حضور غوث اعظم نے 12 اماموں سے پہلے حضرت ابو بکر کو مقتدیٰ پیشوا امام بتایا۔ اہل بیت کے امام ان کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حضرت صدیق کی امامت پر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی قادری کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نہ امامت پر شک کر سکتا ہے، نہ حضور غوث اعظم کی ولایت اور آپ کے ارشاد پر شک کر سکتا ہے۔ آپ کی کتاب کے حوالے سے غور کر، یہ کتاب آپ کی ہے نہیں، لیکن فتوح الغیب تو وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر سالک صوفی بنتا ہے، صوفی ولی بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، کڑب میں پھٹکنے کی توفیق دے، دل مردہ سوچ صدیق دے، صدیق کو فاروق کو عثمان علی کے ہر مشکل راہ کنی منجلی، باقی حسین و حسن فاطمہ کے مخلوق برخیرم کنی خاتمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی و قبول منو دست و دامان